बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक हसन। मैं आपसे तारुफ़ करा रहा था और जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूज़ चैनल में जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो हमें उस तरफ जाना पड़ता है। हमारी ट्रांसमिशन, आज की ये जो लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन है, वो यकीनन अब हम रिज्यूम करेंगे। और मैं आपसे तारुफ़ कराया था, एक तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर फैसल डार हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट के, PKLI के, माहिर अमराद जिगर व पेवंदकारी हैं और पहला ट्रांसप्लांट जो हुआ था लिवर का वो इन्होंने परफॉर्म किया था, पाकिस्तान में पहली मरतबा पायनियर हैं। इन्हें खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमाद हुसैन साहब, माहिर तामीरात हैं, आर्किटेक्ट हैं और स्पेसिफ़िकली मसाजिद के जो डिज़ाइंस हैं उसमें ये स्पेशलाइज़ करते हैं। बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, बहुत से एक्colades हैं इनके, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। और ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज़ उकाशा मुनीर से कि ये सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह हाफिज़ उकाशा। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आना है, हमें जाना कहीं, स्टे ट्यून्ड। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन जी, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल डार। डॉक्टर साहब, हमने डायस्पोरा के हवाले से सुना है ब्रेन ड्रेन का एक बड़ा इशू है पाकिस्तान में, लेकिन आपने माशाल्लाह आला तालीम हासिल की यूनाइटेड किंगडम से और हमाद ने भी, और आप वापस आए और आप यहाँ PKLI में सर्व कर रहे हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप वापस आएँ और यहाँ के पाकिस्तानियों के साथ रहें, उनकी खिदमत करें? देखिए, हम लोग जो यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करके बाहर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो एवरी पाकिस्तानी एक्चुअली वांट टू कम बैक, और अपने मुल्क जैसा तो कोई भी नहीं है दुनिया में। तो मेजॉरिटी लोग बाहर इसीलिए जाते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपनी करना चाहते हैं। वंस दे आर डन, उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। लेकिन सैडली पाकिस्तान में एज अ कंट्री इतनी एपिटाइट ही नहीं रही कि ये जितना हमारा डायस्पोरा है उसको वापस एब्जॉर्ब कर सके। तो आप मतलब, मैं डॉक्टर हूँ, पाकिस्तान के बेनतहा डॉक्टर्स हैं US में, UK में, इस तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, जो लोग अपनी ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद वापस आना चाहते हैं। लेकिन ना तो पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान में और ना ही प्राइवेट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये उन लोगों को डिसेंट जॉब्स दे सकें कि वो यहाँ पे आके अपना नॉलेज और स्किल जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। एंड दैट इज़ हैपनिंग अक्रॉस ऑल द डिसिप्लिन्स। आई थिंक आप इंजीनियर्स को देख लें, बिजनेसमैन को। बट यू वर लकी, यू गॉट अ गुड ब्रेक। Alhamdulillah, I'm happy, and once I got back here, I never thought of going back. So you're the first surgeon in Pakistan जिन्होंने सक्सेसफुली लिवर ट्रांसप्लांट किया। उससे पहले सारे पेशेंट्स को बाहर जाके करना पड़ता है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि जब आपने पहली दफ़ा यू अचीव्ड इट, यू वर सक्सेसफुल, हाउ डिड दैट फील?
आई थिंक इट वाज वंडरफुल, क्योंकि इस अचीवमेंट से पहले पाकिस्तान में अटेम्प्ट्स तो हो चुकी थी लिवर ट्रांसप्लांट की, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 2001, एंड देन देयर वाज अ बिग गैप टिल 2012. लेकिन एट द सेम टाइम देयर वाज अ ह्यूज प्रेशर एज वेल, बिकॉज इफ यू आर डूइंग थिंग्स फर्स्ट टाइम एंड एनीथिंग गोज रॉन्ग and you have first 2 or 3 patients gone wrong, and the mortality, your career would have been over as well. So pressure was there, but certainly pressure to succeed and pressure to perform. yeah. सही, बट माशाल्लाह गॉड वाज काइंड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू वर सक्सेसफुल. और उसके बाद से ये अभी कंटिन्यूसली हो रहा है डॉक्टर साहब, या अभी भी रेयर है ये लिवर ट्रांसप्लांट जो है? नहीं, अब तो बिल्कुल रेयर नहीं है जी. अब तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो देयर आर 10 हॉस्पिटल्स, 10 लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स, ओके, जिनमें से 3 तो आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में 3 हैं, सिंध में गंबट में है, कराची में 3 हैं. सो इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट in most big cities of Pakistan now. ज़बरदस्त. ख़ातिन हज़रात, हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे. हमाद हुसैन भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे, और एक और मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. मिर्गी एक काबिल इलाज मरज है. मुझे मिर्गी है तो क्या होगा? मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे से ज्यादा काम ले रहा है. इदी साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है. मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है. अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मरज जिन, भूत, काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है. लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है. मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माउफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं. जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्क के इंतशार को रोकती हैं. मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं. कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में. आपको भी इस बीमारी को जानते हुए, होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए. पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए. इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए. मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स. ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं. याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना जरूरी है. मेरे मोहम्मद, मेरे मोहम्मद, मेरे मोहम्मद, मेरे मोहम्मद, हर एक धड़कन में खुशबुओं का जहान ताज़ा बसा हुआ है. हर एक धड़कन में खुशबुओं का जहान ताज़ा बसा हुआ है. मेरे मोहम्मद का नाम मेरी बेआज़ दिल में लिखा हुआ है. मेरे मोहम्मद, मेरे मोहम्मद, मेरे मोहम्मद. किरण किरण नूरे आब शारे बाहर ठंडी हवा के झोंके. किरण किरण नूरे आब शारे बाहर ठंडी हवा के झोंके. के मेरे घर का हर एक दरीचा, के मेरे घर का हर एक दरीचा सुए मदीना खुला हुआ है. हर एक धड़कन में खुशबुओं का
जहान ताज़ा बसा हुआ है मेरे मोहम्मद मेरे मोहम्मद मेरे मोहम्मद मेरे तख़य्युल में जुगनुओं की कतार सी झिलमिला आइन की पासदारी और एहतराम के लिए तमाम इदारों और पूरी कौम को यकसू होना पड़ेगा। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है लेकिन री राइट नहीं कर सकती। सियासी अकाबरी ने तमाम इख्लाफात बालाए ताक रखकर आइन पाकिस्तान तख्लीक किया। आइनी बहस और मुबाहिसे से कानून की हुक्मरानी होगी। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान करने में एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर आज़म का कॉन्स्टिट्यूशन मोबाइल ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ऐप के जरिए नौजवान नस्ल को आईन पाकिस्तान की अहमियत से आगाही हासिल होगी। आइन की तमाम दफ़ात, इख्तिलाफ़ राय, जमहूरियत और इसकी असल जुज़ियात को शामिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कॉन्स्टिट्यूशन मोबाइल ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्की दिफा और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, कोई इसके इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। किसी ने अपना फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की तो अवाम की अदालत में जाएंगे। एक शख्स को खुश करने के लिए पूरी कौम को मुश्किल में डाला जा रहा है। जिस शख्स को सियासत में होना ही नहीं चाहिए उसे सियासत का महवर बनाया जा रहा है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक सूबे में पहले इंतखाबात दूसरे सूबों के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होंगे। मुल्क में एक ही वक्त पर इंतखाबात के हामी हैं। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत और राब्तों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हमारी कोशिश है मिल बैठ कर अवाम की मुश्किलात का हल निकाला जाए। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक ही वक्त में आम इंतखाबात का मामला। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए मुत्तफ़िक़। अवाम और मुल्की मफाद में माजी के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। सियासी जमातें पंजाब में 14 मई को इंतखाबात से मुताल्लिक़ अदालती फैसला मौजूद है जिस पर नज़रसानी के लिए 30 रोज़ में दरख्वास्त दायर हो सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मुल्क में इंतशार और इस्तिराब नहीं होना चाहिए। मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। हम मुकाबले पर नहीं मुकालमे पर यकीन रखते हैं। हमने ईद के बाद इत्तेहादियों का इजलास बुलाया है। ऑपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाज़िया कंवल। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। एक ऐसी दुनिया जहां ऊंचाइयों की कोई हद न हो, जहां के खूबसूरत मनाजिर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से तामीर करता इस्लामाबाद मोटरवे M1 सी पैक्ट रूट पर वाक़े, जहां आपकी खुशी, आपका मयार, आपका इत्मीनान और आपके अपनों का साथ हो। न्यू सिटी पैराडाइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर आपका नया घर। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। Asmaul Husna is brought to you by New City Paradise. Come home to a place where you belong. New City Paradise. Come home to the extraordinary.
Asmaul Husna was brought to you by New City Paradise. Come home to a place where you belong. New City Paradise. Come home to the extraordinary. रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन जी, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल डार और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमाद हुसैन। हमाद हुसैन के हवाले से मैं ख़वातीन हज़रात आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये एक इस्लामाबाद बेस्ड एजुकेशनिस्ट हैं, इनकी एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, उसके अलावा हिस्टोरियन भी हैं, तारीख़ दान, मुर्रिख़ और प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट भी हैं और इनका तकरीबन माशाल्लाह 28 साल का तजर्बा है। ये प्रेसिडेंट हैं लीग ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान यानी लीप जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा ये पाकिस्तान में अल फौजान अवार्ड भी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉस्क आर्किटेक्चर का एक अवार्ड है, एक सऊदी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मॉस्क आर्किटेक्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करती है, तो ये उसके पाकिस्तान चैप्टर के हेड हैं। उसके अलावा टर्की से इन्होंने तालीम हासिल की आर्किटेक्चर में और कंसल्टेंट भी रहे ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है उसमें। उसके अलावा इन्होंने 2 आर्किटेक्चर अवार्ड्स हासिल किए, 2 सदूर और 1 वज़ीर आज़म साहब का घर भी ये एज एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर चुके हैं, ये भी इनका एक्कोलेड है, इनका अवार्ड है। उसके अलावा पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ ममालिक में रिप्रेजेंट किया, टर्की में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, स्विट्ज़रलैंड में और मुत्तहिदा अरब इमारात में। तो आज ये हमारे मेहमान होंगे। हमाद भाई, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स माशाल्लाह, तो आपसे ही पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि आप टर्की गए और माशाल्लाह इतने आप रिनाउंड हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपने वहाँ पे भी बड़ा अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन आपने पाकिस्तान वापस आके काम करने को चुना। तो एक तो ये बताएं कैसे और क्यों हुआ, और दूसरा ये कि आप ये सऊदी ऑर्गेनाइजेशन जो अल फौजान अवार्ड जो है, जो कि मॉस्क आर्किटेक्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करती है, उसका पाकिस्तान चैप्टर के हेड भी हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, व्हाट अमली तौर पे क्या इक़दाम करती है इस कल्चर को, इस स्ट्रक्चर मॉस्क को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में? जी थैंक यू फ़ारूक। अल फौजान अवार्ड ये एक सऊदी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया में मसाजिद को प्रमोट किया जाए, मॉस्क एज अ बिल्डिंग टाइप एंड मॉस्क आर्किटेक्चर को। तो इसको सऊदी प्रिंस जो सऊदी किंग के साहबजादे हैं, बड़े बेटे सुल्तान बिन सलमान, वो उसके पेट्रन हैं, और ये हर 3 साल बाद अवार्ड्स देते हैं इंटरनेशनली जो 21st सेंचुरी में जो अच्छी मसाजिद बनी है। ठीक है। तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है और उसमें उसके टेक्निकल रिव्यूअर होता है, उसकी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, फिर एक जूरी बैठती है और फिर वो सेलेक्ट करते हैं। मकसद इसका ये था कि मॉस्क एज अ बिल्डिंग टाइप जो है वो वर्ल्ड वाइड उसकी रिकग्निशन बहुत कम रही है बड़े अरसे में। ठीक है। अदरवाइज़ थोड़ा सा मैं अगर वजाहत करूँ, जिस तरह बिल्डिंग टाइप से आई मीन कि जिस तरह ऑफिस बिल्डिंग इज़ अ बिल्डिंग टाइप, हाउस इज़ अ बिल्डिंग टाइप, लेट्स से फैक्ट्री इज़ अ बिल्डिंग टाइप, ठीक है, चर्च इज़ अ बिल्डिंग टाइप। सो विद इन रिलीजियस बिल्डिंग्स मॉस्क थोड़ा सा बैकग्राउंड में रही है, इसको प्रमोट नहीं किया गया। और वेस्टर्न आर्किटेक्चर में या वेस्टर्न हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें मॉस्क का जिक्र रहा ही नहीं है कभी। नहीं, तो मॉस्क में डोम होना ज़रूरी लाजमी जुज़ है या सीधी बिल्डिंग भी मॉस्क हो सकती है? ये एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज ये सवाल बहुत पूछा जाता है। डोम असल में स्ट्रक्चरल एलिमेंट था एक ज़माने में, यानी कि आपने जब छत डालनी है तो फ्लैट रूफ डालना मुश्किल था। ठीक है। डोम आप डाल दें तो वो एक लार्जर स्पैन कवर कर लेता था। ठीक है। तो वो यूज़ तो बहुत जगह पे हुआ है, इन्वेंशन ये रोमन्स की है, लेकिन बाद में मसाजिद में ये इतना यूज़ हुआ कि ये एक तरह से सिंबल बन गया। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ना डोम की है ना किसी आर्च की है, बट ये एक सिंबॉलिक कनेक्शन लोगों ने जोड़ दिया इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ। तो कहीं आर्च नज़र आता है, कहीं डोम नज़र आता है, तो कहते हैं कि ये मस्जिद है शायद। सर व्हाट अबाउट द मिनारेट्स? वो जो मिनारेट होती है उनकी रिक्वायरमेंट है या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं? जी, मिनारेट जो है ये भी एक फंक्शनल था ओरिजिनली, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ के मौज़न अजान देता था ताकि दूर तक जाए, लेकिन जब से लाउड स्पीकर्स इन्वेंट हुए हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी सिंबॉलिक वैल्यू स्टिल है। सो सिंबॉलिक वैल्यू है बट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है? मैंडेटरी एक्चुअली मस्जिद में किसी भी चीज़ की नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ प्रेयर हॉल। ठीक है। एंड डायरेक्शन, क़िबला का डायरेक्शन। वो तो कहीं भी आप मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहूँ, थोड़ी सी इस पे लोगों के इख्तलाफात भी हैं, लेकिन मस्जिद की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसमें बिल्डिंग होना भी ज़रूरी नहीं है।
ایک خالی اسپیس جس میں آپ ایک قبلے کو فالو کریں، اس کو بھی آپ مسجد کہہ سکتے ہیں. اب مسجد کی بلڈنگ بنانا، چھت ڈالنا، وہ آبویسلی ویدر کے پوائنٹ آف ویو سے، کمفرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر جو آہستہ آہستہ مسجدیں اوور دی ایجز ڈیولپ ہوئی ہیں اس میں ایستھیٹک ایلیمنٹ ڈلا ہے، اس میں پھر اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے جس سے ماسک ایز اے کمیونٹی اسپیس بنی ہے. تو مسجد 622 AD میں جو پہلی مسجد بنی تھی مسجد قباء، وہاں سے لے کر آج تک بڑا لمبا پروسیس ہے، اور مسجد کی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اس میں لیپس اینڈ باؤنڈس میں ہوئی ہے، اسٹرکچرلی، ایستھیٹکلی، فنکشنلی اینڈ اسپیسز وائز کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. فار ایگزامپل 15-16 سینچری میں جو بڑی مساجد تھیں آٹومن ٹرکی میں، سلطنت عثمانیہ میں، اس میں مسجد صرف پریئر ورشپ کے لیے نہیں تھی، اس میں کچنز بھی تھے جو غریبوں کو فری کھانا دیتے تھے، اس میں لائبریری تھی، لنگر خانہ. سر بہت فنکشنل ایسپیکٹ تھا، کمیونٹی کو سرو کرنے کا ایک سینٹر تھا جی. مسجد یوزڈ ٹو بی اے سینٹر آف دا کمیونٹی. لیکن حماد اگر ابھی بھی آپ دیکھیں ویسٹ میں، امریکہ میں، کینیڈا، کہیں آپ چلے جائیں تو وہاں مسجد میں ایک تو یہ ڈوم والا سٹرکچر فالو نہیں ہوتا. کئی میں نے ایسی مساجد میں نماز پڑھی، اور وہاں پہ مسجد ایز اے کمیونٹی سینٹر ہی کیٹر کر رہی ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہو مسلمس کا تو وہ اسی جگہ پہ اسی ہال میں ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی فنکشن بھی ہو تو ابھی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی فنکشنز فالو ہوتے ہیں ان جگہوں پہ. یہ فنکشنز ہو رہے ہیں جی، ویسٹ میں تو ہو رہے ہیں جی. لیکن اگر ہم صرف مسلم کنٹریز کی بات کریں تو انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے وہاں پہ تو بالکل فالو ہو رہے ہیں. مسجد بالکل کمیونٹی اسپیس ہے. وہاں کی مساجد میں آپ جائیں تو آپ کو ایون جس وقت جماعت نہیں ہو رہی تو آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا نظر آئے گا، ایون لیپ ٹاپ لے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے. اور جیسے جیسے آپ ویسٹ مسلم ورلڈ میں آئیں تو سب کانٹیننٹ میں میرے خیال میں سب سے زیادہ اسٹرکٹنیس ہے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے، جماعت ختم ہوتی ہے تو تالے لگ جاتے ہیں. آپ کو نماز کے علاوہ کسی اور ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے. سو یہ چینج ہوا ہے، یہ چینج آیا ہے اس میں. ٹریڈیشنل ہے آپ یہ تھوڑا ٹریڈیشنل کہہ سکتے ہیں اس کو. تھینک یو. فائز جی ہمارے تھرڈ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہی از اے سیلیبریٹی ٹرینر. انہوں نے IBA سے MBA بھی کیا ہوا ہے. رائٹ ناؤ ہی از رننگ ہز اون بزنس. فائز گل صاحب. میں نے بھی کیا ہوا لیکن میں ٹرینر نہیں ہوں. السلام علیکم فائز، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے. تو فاروق ابھی ہم فائز سے جب کویشچن پوچھیں گے تو ول جسٹ جمپ ان ٹو اٹ. اور فائز آپ مجھے بتاؤ کہ ہم لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں میکروز کے بارے میں کہ میکروز یہ پروٹین یہ ہونا چاہیے، کاربز یہ ہونا چاہیے. تو اگر ایک لے مین کے لیے آسانی لفظوں میں ہمیں میکروز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کتنا پروٹین، کتنا کارب، کتنا فیٹ ہونا چاہیے تو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ اچھا، سمپل ٹرمز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے دو چیزوں کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ سورسز کون سی ہیں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کی. پروٹین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مچھلی، انڈے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پروٹین کی کیٹیگری میں آتی ہیں. کاربوہائیڈریٹس میں روٹی، دال، آلو، چاول، یہ تمام کاربوہائیڈریٹس. ویجیٹیبلز اور فیٹس، ہیلدی فیٹس، اومیگا 3 اومیگا 6 کی جو بات کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیزوں میں. تو آسان الفاظ میں ایک لے مین کو سمجھانے کے لیے جب ہمارے سامنے ایک پلیٹ موجود ہو تو میک شیور کرنا چاہیے کہ جو ہاف آف دیٹ پلیٹ کنٹینز پروٹین، یعنی 50% پروٹین ہونا چاہیے، 25% ویجیٹیبلز ہونے چاہیے اور 25% روٹی ہو، چاول ہو، آلو ہو یا پاستا فار دیٹ میٹر. اگر یہ چیز کو آپ مد نظر رکھیں گے تو جو ہم اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں اور جو ریسرچ ہمیں لیٹسٹ ریسرچ بتاتی ہے کہ پاکستان کی 20% جو آبادی ہے وہ رجسٹرڈ ہے ایز ڈائبٹک، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے وچ از بیکمنگ اے پروگریسو ڈیزیز ان آر کنٹری. سو اس چیز کو اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کو سمجھانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی بہت مشکل بنا دیں کہ جی اتنا ویٹ رکھنا ہے، اتنی کیلریز کاؤنٹ کر کے ہم نے آگے اتنا ہونا چاہیے. ہاں جی، وہ اتنا ہم نے زندگی کو آسان بنانا ہے، مشکل نہیں بنانا. اگر آپ ڈائٹ فالو کر کے اچھا فیل نہیں کریں تو ایسی ڈائٹ فالو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں تو اس لیے ڈائٹ کرتا ہی نہیں. اچھا فائز، ایک اور چیز ہے آپ وہ بھی کوئکلی کور کر دو. جو فیٹ ہوتا ہے
کیونکہ پیپل ہمیشہ ہم لوگ وی ٹرائی ٹو اوائڈ فیٹ, لیکن فیٹ بھی ہماری باڈی کے لیے ایک وائٹل ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے اس کی فنکشن آرگن فنکشنز کے لیے وغیرہ. تو فیٹ میں کون سا اچھا فیٹ ہے اور کون سا برا فیٹ ہے؟ اوکے, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ فیٹ ضروری کیوں ہے. ہم انڈے کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی زردی کو نکال دیا جائے, صرف سفیدی کھائی جائے. یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے, یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ. خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے ہارمونل بیلنس کے لیے ہیلدی فیٹس کا انٹیک بہت ضروری ہے. سمپل الفاظ میں اگر سمجھانے کی کوشش کریں تو جو ہمارا برین ہے, ٹھیک ہے, مغز کھاتے ہیں, اٹس 70%, مور دین 70% میڈ اپ آف فیٹ. سو اف یو آر ناٹ انجسٹنگ انف فیٹس ان یور باڈی, آپ فنکشن کیسے کر سکتے ہیں پراپرلی, رائٹ. سو اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ٹیکنیکل چیزیں تو بہت لمبی ہیں. ڈیٹیلز ڈاکٹر صاحب مسکرا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ, آئی ایم شیور وہ بھی انپٹ اس پہ ڈالیں گے. دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ انسولن ریزسٹنس جو ہے وہ سب سے جو انڈر لائن ایشو ہے تمام بیماریوں کا, وہ انسولن ریزسٹنس ہے ہمارے. اگر ہم اس چیز کو ایڈریس کر لیں تو ہم ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر تمام. خیر, بات کر رہے تھے ہم فیٹس کی, تو ہیلدی فیٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ اگر ہم انڈے کھا رہے ہیں تو ہم زردی کے ساتھ کھائیں. کتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے دن کے اندر, وہ ایک الگ اس کا چارٹ بنائے, بیلنس کریں. لیکن کولیسٹرول وغیرہ اکثر لوگ زردی اس لیے اوائڈ بھی کرتے ہیں نا, کولیسٹرول وغیرہ کے. اچھا, کولیسٹرول, ہیلدی کولیسٹرول, ایچ ڈی ایل, ایل ڈی ایل, ٹرائیگلیسرائڈ, سب لوگ جانتے ہیں, رپورٹس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا بڑھنا اور کم ہونا وہ ڈائریکٹلی کوریلیٹ نہیں کرتا کہ آپ زردی کتنی کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں. اگر آپ کا فیٹی لیور ہے تو دیٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو ادر تھنگز آلسو, رائٹ, ٹرائیگلیسرائڈس کے بڑھنے کے اندر. لیکن جو بیسل کیلوری انٹیک ہے اس کے اندر یو نیڈ ٹو میک شیور کہ 10 to 15% آف یور ٹوٹل ڈیلی انٹیک کنٹینز ہیلدی فیٹس, جو کہ سیچوریٹڈ فیٹس کی صورت میں ہونا چاہیے. دیسی گھی آپ کھائیے, دیسی گھی بالکل صحت کے لیے خراب نہیں ہے. زردی کھانا بالکل صحت کے لیے خراب, کھا سکتے ہیں بالکل. فائز, اس پہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے. دو چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو کیونکہ ہماری آڈینس آپ کو بہت سے اس وقت گاؤں میں بھی دیکھا جا رہا ہے, بہت سے رورل ایریاز میں بھی دیکھا جا رہا ہے, تو ایک تو یہ بتائیں کہ آپ پی کے ایل آئی کے سی ای او ہیں, لیور اسپیشلسٹ ہیں آپ, بیسیکلی آپ نے ٹرانسپلانٹ بھی کیا پہلا. لیور کی ڈیزیزز کون کون سی ہیں اور ان کے سمٹمز کیا ہیں, کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ لیور, وہ اکثر کہتے ہیں جی جگر کی سوزش ہوگی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, آسان الفاظ میں سمجھا دیں. اور دوسرا جو جیسے فائز بھائی بتا رہے تھے, آپ تو کیونکہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں, تو یہ جو زردی نہ کھانا انڈے میں اور یہ کولیسٹرول, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی کریں. دیکھیں اسی چیز کو ٹیک فارورڈ کرتے ہیں. فیٹی لیور, مطلب اب پاکستان میں ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ نمبر 1 ریزن ہے لیور کے خراب ہونے کی یا لیور کینسر بننے کی. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی ہے, اور اب تیسرے نمبر پہ لیور کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ فیٹی لیور ہے. اور فیٹی لیور بیسیکلی جس طرح ہمارے ملک میں اسپیشلی بڑے شہروں میں ویسٹرنائزیشن ہو رہی ہے اور ہماری ڈائٹری ہیبٹس جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں, بیکاز زیادہ تر ہم لوگ جنک فوڈ کھاتے ہیں اور آپ کی جو ادروائز لائف ہے اس میں کوئی ریگولر ایکسرسائز نہیں رہی, تو فیٹی لیور از اے ویری ویری کامن ڈیزیز. اور پورا ایکچولی اگر یہ فیٹ والا جو پرابلم ہے اس کو اگر ایک بیماری کی شکل میں اوبیسٹی یا میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. اب مطلب امریکہ کی تو 50% پاپولیشن جو ہے وہ اوبیس ہے, تو دس از اے گلوبل پینڈیمک ایکچولی. اور آئندہ آنے والے سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی اور ملکوں کا جو سب سے زیادہ ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر ہوگا, ایکچولی اٹ از آل بیکاز آف آور چینجنگ ڈائٹری ہیبٹس. اور یہ آپ کے جسم کے اندر فیٹس یا کولیسٹرول کا زیادہ ہونا. اور یہ صرف ایک آرگن نہیں ہے, دیکھیں اگر لیور میں ہوتا ہے تو وہ فیٹی لیور ہے, اگر یہ چیز پینکریاز میں ہوتی ہے اس سے فیٹی پینکریاز اور ڈائبٹیز ہوتی ہے, اگر یہی چیز خون کی نالیوں کو تھک اور تنگ کرتی ہے تو آپ کو انجائنا, ہارٹ اٹیک, اسٹروک, ٹانگوں کی خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں تو اس سے پاؤں پہ زخم اور ایونچولی جو ٹانگیں وغیرہ کٹ جاتی ہیں. ہیوی ویٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی اسپائن یا بیک کے اوپر لوڈ زیادہ ہوتا ہے, آپ کے موروں کا جو اسپیس ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے, تو اٹ افیکٹس دا ہول باڈی. تو آئی تھنک اس کے لیے بیسیکلی ہیلدی ڈائٹ جس کو انہوں نے کافی الیبوریٹ کیا along with the regular exercise, اگر ہم ان چیزوں پہ واپس آ جائیں
تو یو کین انجوائے گڈ ہیلتھ. یہ جگر کا ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ اس کا کیا پرپز ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کیا پہلے میچنگ کرنی پڑتی ہے یا فیملی ممبر ہی دے سکتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ فاروق میں ایک اور بھی کیونکہ اٹس کنٹینیوئنگ کویشچن تو میں اس میں ایڈ کروں گی کہ جب پیشنٹ بہت بیمار ہوتا ہے اور ان کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا سکسیس ریٹ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا لائف اسپین کتنا ہوتا ہے کہ جب لیور ٹرانسپلانٹ کر لیا ہوتا ہے تو واٹ از دا ایکسپیکٹڈ لائف اسپین؟ دیکھیں ٹرانسپلانٹ نارملی اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کا لیور فیلئر کی طرف جا رہا ہو یا اس لیور میں کینسر ہو, یا کبھی کبھار ینگ لوگوں میں لیور فیلئر یا کینسر تو نہیں ہوتا لیکن لیور کی بیماری کی وجہ سے ینگ لوگوں کی کوالٹی آف لائف از ریئلی پور. مطلب کچھ لوگوں میں تھکاوٹ بے انتہا ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو خارش بے انتہا ہوتی ہے, وچ کین بی ویری ڈیفیکلٹ. بٹ بائی اینڈ لارج لیور فیلئر, لیور کینسر اور کوالٹی آف لائف ایشوز جو ہیں بیکاز آف دا لیور ڈیزیز, ان 3 چیزوں کے لیے آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. اور ٹرانسپلانٹ میں پاکستان کے جو لاز ہیں اس میں ڈونر فیملی کا ہونا چاہیے, بلڈ گروپ ان کا کمپیٹیبل ہونا چاہیے. یہ ریکوائرمنٹ ہے؟ جی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور ڈونر کی بھی بڑی ایکسٹینسو میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں بیکاز یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو دینے والا ہے وہ خود فٹ ہو تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ونس دس ٹرانسپلانٹ از ڈن تو ٹرانسپلانٹ کا جو ارلی سکسیس یا فیلئر ہے جنرلی 5 to 10% رسک آف ڈیتھ ہوتا ہے پیشنٹ کا. دیٹ مینس کہ 90% یا اس سے زیادہ کامیابی کا تناسب ہے ان دا شارٹ ٹرم. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں بات کریں تو اگر آپ 100 لوگوں کا ٹرانسپلانٹ کریں تو 5 سال کے بعد یو ایکسپیکٹ کہ 80% آف دیم شوڈ بی الائیو اینڈ ہیونگ اے نارمل لائف. 10 ایئرس پہ تقریباً 68% اس کی سروائیول ہونی چاہیے, اور 20 ایئرس پہ تقریباً 56 آؤٹ آف دوز 100 پیشنٹس. اور سر اس میں آبویسلی آپ کے لائف اسٹائل کا پریڈومیننٹلی بہت میجر یس. دیکھیں ٹرانسپلانٹ جب پیشنٹ کا ہوتا ہے نا, دے آر ریئلی سک, ویری ویک اینڈ کائنڈ آف آن دا ڈیتھ بیڈ. لیکن جب یہ پیشنٹ لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد ایک نارمل لائف میں آتے ہیں, دے آر جسٹ لائک نارمل پرسن بیکاز دا ٹرانسپلانٹ ایکچولی ٹرانسفارمز دیئر لائف. وہ بالکل نارمل اور ہیلدی ہو جاتے ہیں, اور ایکچولی لاٹ آف دیم گین لاٹ آف ویٹ اور موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یو ہیو ٹو ایکچولی کنٹرول اٹ. زبردست. اچھا حماد, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ٹرکی میں پڑھا, آرکیٹیکچر پڑھا, تو ٹرکی میں جو مساجد ہیں اور پاکستان میں جو مساجد ہیں ان میں کیا بنیادی فرق, اگر ہے تو کیا فرق ہے وہ بتائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے 2 صدور پاکستان کے جو پریزیڈنٹس تھے اور ایک پرائم منسٹر, ان کا گھر بھی ڈیزائن کیا, تو آپ تو بڑے اسپیشلسٹ ہیں. آبویسلی مجھے تو وہ کرائٹیریا پورا کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا, لیکن ایسی کیا خاص, وہ کیسے ہوتے ہیں ان کے گھر, یہ جو آپ نے جو ڈیزائن کیے, کیا ان میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے, ذرا وہ بھی بتائیے. آپ کے دوسرے سوال کا پہلے دیتا ہوں. نہیں, کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوتی. ایک فارم ہاؤس ڈیزائن کیا ہے اور کچھ نارمل اسلام آباد میں کیے ہیں, تو کوئی اس میں نارمل جس طرح فیملی ہوتی ہے, فیملی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور کوئی بہت بڑے پلیشل کوئی محل بھی نہیں تھے. اوکے, نارمل سے گھر تھے. اچھا, اب وہ ان کی پوسٹ اگر کسی رتبے پہ وہ تھے تو وہ الگ بات ہے. ویسے نارمل گھر تھا, مطلب جس طرح عام گھر ہوتے ہیں. اوکے, اور اسی طرح اس میں ان کی فیملی کی انپٹ رہتی ہے جس طرح کسی بھی کلائنٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک. اور آپ دوسرا سوال, ٹرکی میں جو مساجد جو آپ کا, جی اچھا, ٹرکی کی جو مساجد ہیں, اینڈ وین آئی سے ٹرکی آئی مین دی آٹومن امپائر, سلطنت عثمانیہ, یعنی کہ 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں صدی. تو ان کی جو مساجد ہیں وہ باقی پوری دنیا کی مسجدوں سے فرق ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹومن امپائر جو تھی, انہوں نے جب استنبول فتح کیا 1453 AD میں, تو اس وقت وہ ایسٹرن رومن امپائر یعنی کہ بائزنٹائن امپائر کے انڈر تھا. ان کا آرکیٹیکچر بڑا ایڈوانس تھا, اور آٹومنز نے اس ایڈوانسڈ بائزنٹائن آرکیٹیکچر سے جو سسٹمز تھے ان کو سمجھا, اور ان کو پھر اپنی مسجدوں میں ڈھالنا شروع کیا, جس میں سب سے سر فہرست جو بلڈنگ ہے ہایا صوفیہ, جو چرچ تھا سب سے مشہور 6th سینچری میں بنا تھا, جو ابھی 1-2 سال پہلے مسجد میں کنورٹ ہوا ہے, تو بڑا وہ خبروں میں بھی آیا تھا. تو ہایا صوفیہ جو تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اٹ واز ون آف دا ونڈرز آف دا ورلڈ وین اٹ واز کنسٹرکٹیڈ ان دا 6th سینچری. تو اس سے بہت انہوں نے سیکھا, کیونکہ وہ استنبول میں ہے, اور اس کا جو اسٹرکچرل سسٹم ہے وہ باقی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں تھا. چنانچہ اگر آپ موازنہ کریں تو جو استنبول کی مساجد ہیں, ان کا سائز, اسکیل, ان کی ہائٹ,
اور اس کے بعد آپ فار ایگزامپل بادشاہی مسجد لاہور میں دیکھیں تو اس کا اسکیل چھوٹا ہے اور اس میں بہت سارے آپ کو پلرز نظر آئیں گے. نیکسٹ ٹائم آپ اگر جائیں تو اس اینگل سے ضرور دیکھیے گا مسجد کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل سسٹم، بڑا اسٹرکچر بنانے کی صلاحیت پوری دنیا میں کسی اور مسلم ملک میں نہیں تھی سوائے سلطنت عثمانیہ کے، اور وہ بھی کیونکہ انہوں نے ہایا صوفیہ سے وہ چیز سیکھی تھی. تو یہ فرق ہے. اگر میں باقی ممالک کی بات کروں تو ایران میں دیکھ لیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، انڈونیشیا، ملیشیا میں، وہاں پہ جو مساجد ہیں ان کا اسکیل بڑا نہیں ہے. ٹرکی کی مساجد آر ہیوج، ہائی وائڈ بگ اسٹرکچرز. اور جو دنیا میں مسجد کا جو ایک ایز اے بلڈنگ ٹائپ جو نام نکلا ہے وہ ٹرکی کی مساجد سے ہی نکلا ہے. کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایون رمضان میں جب لوگ کوئی مسجد کا امیج لگانا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ٹرکی کی مسجد لگی ہوتی ہے، بلو ماسک لگی ہوتی ہے یا سلیمانیہ ماسک لگی ہوتی ہے. جنیرک یعنی کہ جنیرک ماسک از بیسکلی این Ottoman mosque in the eyes of the world. جس طرح آپ بھی کہہ رہے تھے کہ it has the minarets and it has the dome and everything. So that would be the tradition. Actually اس طرح what my reading is کہ Ottomans کی جیسے جیسے expand ہوتی گئی تو I think they used سلطنت جو ہے they used their this structural design and mosque was one of the premium designs as a symbol of Ottoman Empire. Okay, to represent مطلب اسی لیے مسجد جس طرح انہوں نے شروع میں کہا نا کہ جو ڈوم ہے وہ basically is symbolic and that symbol comes from the expansion of the Ottoman Empire. لیکن اب وہ اتنا زیادہ ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ اب جب بھی ہم ڈوم دیکھتے ہیں اور مینار دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہے. مطلب کوئی اور اسٹرکچر ہم ایسا نہیں بنا سکتے. ایکچولی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس کی جو ایک پولیٹیکل امپلیکیشن تھی، مسجد جب انہوں نے بنا لی بڑی مساجد تو ایک کمپٹیشن بھی تھا کہ جو پرانے چرچز تھے ان سے بڑی مسجد ہم بنائیں. اس کے لیے آپ کو ایک وہ قابلیت چاہیے تھی، انجینئرنگ قابلیت چاہیے تھی. وہ ایونچولی دے سرپاسڈ دا لارج چرچز. سو جو ہر سلطان کی اپنے نام کی ایک مسجد تھی. جو سلطان آتا تھا اپنے نام کی ایک بڑی مسجد بنواتا تھا. سلیمان کے نام پہ سلیمانیہ، مساجد کے نام ہوتے ہیں بالکل. سلطان احمد کے نام پہ سلطان احمد ماسک، سلیم کے نام پہ سلیمیہ ماسک، بادشاہی ماسک. یہاں پہ لاہور میں جو ہے مطلب کہ ہر ماسک کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل یا نام ہے. بٹ ٹرکی میں یہ کہ وہ اس پرٹیکولر سلطان کے اپنے نام پہ ہوتی تھی اور انہوں نے ان مساجد کو ایک طرح سے پروجیکشن آف دا پاور بھی یوز کیا. سو سمبل آف دی آٹومن پاور. تاج محل دکھاتے ہیں کہ وہ سو اٹ واز بیسیکلی تاج محل کو بھی اسی لیول پہ. سو مساجد were used as a symbol of power. ٹھیک ہے. چلیں اچھا فائز، اب آپ سے ایک سوال ہے. جس طرح کہ ہم چلیں ڈائٹ کا ہم نے خیال رکھ لیا، ہم ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے جو لاٹ آف پیپل اگنور اور وہ ہے سلیپ. تو وہ سلیپ کو فورگو کر دیں گے، دے وڈنٹ ریئلی سلیپ ویری ویل. تو آپ بتاؤ کہ ریکوری کے لیے اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے سلیپ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. باقی ساری چیزیں پوری ہوں لیکن اگر نیند پوری نہ ہو تو اس کا کیا نقصان؟ اس کا بھی بہت بڑا جو ہے نا امپیکٹ آتا ہے آپ کی اوور آل کوالٹی آف لائف پہ. دیکھیں آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانا ہے، کوالٹی آف لائف امپروو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے نا وہ آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم رات کو موبائل فون پہ ہر وقت کافی دیر لگے رہتے ہیں. انسٹاگرام اور فیس بک، سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا زیادہ اس کے ساتھ انگیج کر دیا. سو جس کی وجہ سے ہمارا دن تھوڑا سا اس انرجی لیول کے ساتھ نہیں رہتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اگر آپ آن اے لارجر اسکیل دیکھیں تو مرد حضرات کو بہت سارے ہارمونل امبیلنسز اب ہونا اسٹارٹ ہو گئے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ نیند کا صحیح نہ ہونا ہے. سو ٹائم پہ سونا، وقت کی ایک روٹین کے ساتھ سونا اور روٹین پہ اٹھنا بہت ضروری ہے ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے. ریکوری آپ کی دن کی بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے اس چیز پہ، اور سونا، ٹائملی سونا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا فائز، جس طرح کہ اگر کوئی بہت انٹینس ٹریننگ کر رہا ہو اور اس کو obviously ریکوری ٹائم بھی زیادہ چاہیے ہوگا، تو اس شخص کے لیے کتنی سلیپ نیسیسری ہے؟ عورت کے لیے اور مرد کے لیے کتنی سلیپ؟ 6 to 8 hours جو ہے نا وہ ایک ایسا نمبر ہے جو اگر آپ فالو کریں تو یو آر گڈ ٹو گو. بالکل 6 to 8 hours از اے بریکٹ جو آپ نے فالو کریں. فائز تھینک یو ویری مچ. حماد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہو گیا آج کیونکہ نیوز بریک پہ چلے گئے، بٹ بہت انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ویل کنٹینیو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت اسپیشلی شکریہ، آپ لاہور سے آئے اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے. وی ریئلی تھینکفل. انشاءاللہ ویل بی کالنگ یو اگین فار سم ادر پروگرام. تھینک یو ویری مچ فاروق. تھینک یو فار ہیونگ. خیر اب تو ٹائم ختم ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. جی
کہ وہ جگر کی بات کی، لیکن شاعری میں جو جگر بہت یوز ہوتا ہے، جگر سوزی اقبال نے بہت یوز کیا ہے، اور دوستوں کو بھی آپس میں کہتے ہیں جگر دوستوں میں جگر، تو وہ اس کا لیور کے ساتھ کوئی تعلق ہے جلدی سے بتا دیں. نہیں بیسیکلی یہ ساری مسٹک چیزیں ہیں. جگر تو اگر آپ بہت پرانے ٹائمز میں چلے جائیں تو اٹ واز یوز ٹو بی ایز اے کرسٹل بال ایز ویل. تو جتنے بادشاہ ہوتے تھے وہ جگر میں اپنے وہ جو بھی ان کے ریلیجیس اسکالرز ہوتے ان کو بٹھا کے جگر دیکھتے تھے، بتائیں گے ہم جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے. اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے نا جی کہ طارق کی دعا، ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے طارق بن زیاد پہ، اس پہ ہے کہ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. سو سوز از فائر، تو جگر کے اندر فائر ہم تو شاعری میں جگر کو ایز این انٹیگرل پارٹ یوز کیا گیا. میرا خیال ہے اسی لیے دوست بھی اور قریب، کیونکہ آپ کے سب سے زیادہ وائٹل آرگن، اور جگر کے بغیر ڈیتھ ہو سکتی ہے. چلو جی، بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. وی ریئلی تھینکفل. خواتین آزاد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. اسٹے ٹیونڈ. Nutrition segment was brought to you by FFC. बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म. रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान. रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا رمضان پاکستان. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارہ بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن. جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان القادریہ قوال. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں، اتنی زیادہ ہمیں فیڈ بیک آیا کہ ہم نے انہیں دوبارہ انوائٹ کیا. سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ السلام علیکم، خوش آمدید ونس اگین. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ یا ایگزیکٹلی وہ لاسٹ پروگرام سے بھی جو ہے نا وہ ہماری وہ ڈسکشن والا جو فیس تھا وہ رہ گیا تھا. سو بالکل فرسٹ آف آل تھینکس لاٹ فار انوائٹنگ اس اگین. اور اس کے بعد آج کیونکہ نعت شریف کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا تو ضرور انشاءاللہ ول موو فارورڈ ٹو دا نعت شریف. بٹ بفور دیٹ I want to go for the intro of our Qawwali band because Sultan al-Qadriya Qawwal basically that's a name to a spiritual tree, Sultan al-Qadriya. ٹھیک ہے. That connects us together. ہمارے مرشد پاک حضرت بابا پیر خواجہ کفایت علی المعروف بابا پیر خواجہ قادر علی سلطان القادری دامت برکاتہ مولا علی ہمارا آستانہ علی گلشن مولا علی شیر خدا. اور آپ فیوژن بھی کرتے ہیں، آپ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں آپ پڑھتے ہیں. جی بالکل. اب آپ سے ڈیٹیل میں ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. اس وقت ہم آپ سے کلام سنیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہے کم، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ناظرین محروم رہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، لیٹس موو فارورڈ. جی بسم اللہ کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے. زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے. کرم آج والائے. اور مزہ جب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دیں.
تازہ جب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے کرم آج بالائے سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ نے جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان رمضان پاکستان. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام گوگا رمضان پاکستان رمضان پاکستان. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارا بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن. جی سارا, اور آج اگر شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو آج ہماری یہ آخری ٹرانسمیشن ہوگی. ہمارا پورا ماہ سیام آپ کے ساتھ گزرا. ہم اپنی پروڈکشن ٹیم کے بہت شکر گزار ہیں, تمام کیمرہ مین, آڈیو پروڈیوسرز اور جو پینل پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. فاروق سب لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ بیہائنڈ دا سین کتنا کام ہوتا ہے, تو ہماری ٹیم نے بہت زیادہ. جی ہاں بالکل, اور توقیر صاحب کا بھی اسپیشل تھینک یو بولنا پڑے گا. انہوں نے پورا مہینہ ہمیں مزے مزے کی ریسیپیز بنا کے کھلائیں. اور آج کی نشریات اگر کل عید ہوتی ہے تو ہم چاہیں گے کہ درود و سلام کے ساتھ اختتام کریں ہماری یہ رمضان پاکستان کا. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ یہ سعادت حاصل کریں گے حافظ وقاص, توقیر الدین, امیر الدین, حافظ انس اور علی ارسلان. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے
नसीब की बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। तेरी याद में वो सरूर है, तेरी याद में वो सुरूर है, मेरी बंदगी भी अजीब है। जहाँ आका तूने कदम धरे, जहाँ आका तूने कदम धरे, वही मैंने काबा बना लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। बयां ज़बान से क्या करूं, मैं बयां ज़बान से क्या करूं, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान।